بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ میں ہوں میاں عامر۔ ایک اژدہا جو ہر انسان کی خوشیوں کو نگل رہا ہے، ایک خیال جو تمہاری دنیا کو اجاڑ رہا ہے۔ خود سے مایوس ہو چکے ہو اور تم نے اپنے اندر خوف کو بسا لیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نیگیٹو تھنکنگ یعنی منفی سوچ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے اور اس خاموش قاتل سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ایسے خیالات جو ڈر، خوف، مایوسی اور خود سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں، جب آپ ہر بات کا منفی پہلو سوچنے لگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری قسمت ہی خراب ہے، اس کا واضح مطلب ہے آپ منفی سوچ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو آپ اگر منفی سوچ رکھتے ہوئے تو آپ فوراً کہیں گے یہ ایک مغرور شخص ہے جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اس کو سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مثبت سوچ کے مالک ہوئے تو آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے اس نے میرا سلام سنا نہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کا دھیان کسی اور طرف ہو۔ سوال یہ ہے کہ منفی سوچ آتی کیسے ہے، کیسے انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم سائنس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ خطرے کو جلد بھانپ لیتا ہے اور منفی رویوں کی طرف جلد ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ آپ کا کسی بھی چیز کے بارے میں بار بار سوچنا یعنی اوور تھنکنگ ہو سکتا ہے۔ اوور تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں اور اس حد تک سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے فکر اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی آپ کا ماضی کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہو، تو اب وہ کام کرنے سے آپ ڈرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں منفی سوچ آتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اور تیسری اس کی مین وجہ آپ کا سیلف کانفیڈنس کا کم ہونا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی خود اعتمادی میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اگر میں کروں گا تو غلط ہو جائے گا تو لوگ کیا کریں گے۔ یہ آپ کی منفی سوچ اور منفی رویے کی مین وجہ بن سکتی ہے۔ جبکہ اسلام کی طرف سے دیکھا جائے تو اسلام اس کی دو مین وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی یہ کہ خدا کی ذات پر یقین میں کمی، یعنی جب آپ خدا پر کم یقین کرتے ہیں اور چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں منفی سوچ اور منفی رویہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل میں مایوسی، ڈر اور خوف، اس کا مطلب ہے خدا پر یقین میں کمی۔ اس کی دوسری مین وجہ شیطان کے وسوسے بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطان انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بار بار اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وہ انسان کے اندر ایک ڈر، خوف اور فکر پیدا کرتا ہے، اس لیے منفی سوچ اور منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے واضح طور پر ارشاد ہے، شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ کے نقصانات کی بات کی جائے تو منفی سوچ ایک ایسا خاموش قاتل ہے جو انسان کے اندر اعتماد میں کمی لاتا ہے اور اس کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو قتل کر دیتا ہے۔ منفی سوچ کی وجہ سے انسان کے اندر نا امیدی، ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ منفی سوچ کی وجہ سے انسان کا ذہن تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دل اور دماغ بوجھ فیل کرتا ہے۔ جب منفی سوچ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسان کے مقاصد، کامیابیوں اور خوشیوں کو ایک اندھیرے کنویں میں بند کر دیتی ہے۔ منفی سوچ سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس بیماری سے خود کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے 4 باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے اور دعاؤں کو روزمرہ کی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ جبکہ دوسرا، اپنے آپ کو منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے آگاہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں، کسی عمل کو دیکھیں، کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھیں تو سوچیں کہ اس کا منفی پہلو کیا ہے اور مثبت پہلو کیا ہے اور خود کو مثبت پہلو کی طرف قائل کریں۔ اور تیسری وجہ، اپنے آپ کو بری صحبت سے بچا لیں، منفی ذہن کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ چوتھی بات جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچا سکتے ہیں وہ ہے خود اعتمادی کا بحال کرنا۔ جب بھی آپ کو 100% یقین ہو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے
پھر بھی وہ کام کرنے کی آپ کوشش کیا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے امید رکھتا ہوں فیس بک پیج کو فالو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹ کے اندر اوکے